الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین و مومنین یا علی مدد، جناب علی علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے اور آپ کے قاتلوں پہ، آپ کے دشمنوں پہ، آپ پہ سب و شتم کروانے والوں پہ، آپ کے بارے میں دل میں بغض و عداوت رکھنے والوں پہ، آپ کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے والوں پہ، آپ کے قتل کے ساتھ منسلک گاہے بگاہے راضی رہنے والوں پہ، اور جو بھی آپ کے ساتھ عداوت میں شریک ہوا سب پر لعنت ہے، بے شمار لعنت ہے. تمام مومنین کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے جو بھی اس میں ملوث رہا. تو میں نے تھوڑا سا پڑھنا تھا، بہرحال کچھ تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا. بہرحال میں نے آج تھوڑا سا فضائل علی کے حوالے سے پڑھنا اور لوگوں کو بتانا ہے کہ جو مسلمان صحابی کی ریٹ لگائے بیٹھے ہوئے نا، قرآن میں اور نبی کے فرمان میں کسی صحابی کی پیروی، کسی صحابی کی اطاعت اور کسی صحابی کی تعظیم و تسلیم کا نہیں ذکر ہے. جی اگر ذکر ہے تو وہ علی مرتضی شیر خدا اور آپ کی آل کا ذکر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر ہے جن کی تعظیم کرنی ہے، جن کو تسلیم کرنا ہے، جن کی اتباع کرنی ہے. صحابیوں کی اتباع کہاں سے آ گئی ہے؟ ریڈ خام خواہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جیسے فضائل میرے مرشد علی علیہ السلام کے ہیں نا، اس کے مقابلے میں صرف دو چیزیں آج پڑھوں گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی جو ریٹ لگانے والے ہیں نا وہ ریٹ کیوں لگاتے ہیں. اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ علی کا مد مقابل دنیا میں تو تھا ہی کوئی نہیں، نور علی نور کا مقابل ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں یہ تو ایک غلط فہمی ہے جو ان کو نمبرنگ دے رہے ہیں، جی چوتھا نمبر اور یہ اور یہ اور یہ سارا ڈرامہ ہے. اور اب دیکھیں نا، 21 رمضان گزری ہے، 19 رمضان کو مولا کو ضرورت لگتی ہے، لگانے والا بھی صحابی ہے. جی ابن اسیر نے عبد الرحمن ابن ملجم لعنتی کو صحابی قرار دیا ہے. جی ابن اسیر نے لکھا ہوا ہے، میں دکھانے کو تیار ہوں آپ کو. دوسری چیز، اور اس کے پیچھے قطامہ کون ہے؟ قطامہ جناب والا، میں آپ اس کا آپ کو تھوڑا سا شجرہ بتا دوں کہ قطامہ جو ہے نا یہ امیر شام یعنی مسلمز کی جو مسلمان ہیں ان کے ماموں جو ہیں، انکل، ان کی رشتہ دار ہیں، اور یعنی کہ مسلمانوں کی آنٹی لگتی ہوگی. میرا تو خیال یہی بنتا ہے کیونکہ اس کا جو اپنا نام ہے نا جی، وہ تھوڑا سا اس کا شجرہ میں نے نکالا ہوا تھا. وہ بیسیکلی کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ نا بہرحال اس کا ہم انشاءاللہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا بھی میں نے شجرہ ایک جگہ پہ دیکھا تھا کہ میں نے اس کو نا سیو کیا ہوا تھا. اب وہ بھی دیکھ لیتا ہوں میں کدھر ہے. بہرحال ہمارے پاس جو ہے نا جی معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس کا کنفرم جو ہے نا، کنفرم جو ہے وہ رشتہ داری امیر شام سے ملتی ہے، کنفرم رشتہ داری ہے. اور وہی بات امیر شام نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کہی ہے اور وہی بات یہ بھی دہرا رہی ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جن کی یہ تعریفیں کرتے ہیں نا جو مسلمانوں کے وی آئی پی صاحب ہیں، انہوں نے تو کبھی کوئی ایک ایسا جہاد یہ دکھا دے کہ کسی ایک کافر کو مارا ہو. جب بھی تلوار سے کفر ختم ہوا نا، وہ تلوار بنو ہاشم کی تھی، وہ تلوار ابو طالب کے بیٹے کی تھی، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تھی. یہ باہر والوں نے بس ایسے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. اب وہ زبردستی، اب یہ سنیے گا، میں آپ کے سامنے ایک ہے جناب علی علیہ السلام کی شان میں مداح میں ایک بک لکھی ہوئی تھی عربی میں، اس کا ترجمہ ہے، تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا پڑھنے جا رہا ہوں کہ جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود جو ہے وہ، اس کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑا اپنے آپ کو مطلب پہلوان بھی سب تھا، بھی سمجھتا نہیں تھا، بھی پہلوان تھا. تو جب اس نے کہا تھا نا کہ تم میں کوئی مرد نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا. جی وہ جیسے جو پرائمری سکول ہوتے ہیں وہاں پر ٹاٹ کے اوپر بچوں کو بٹھایا ہوتا ہے نا، اسی طرح کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو مطلب دبا رہے تھے کہ اتے سر نہ کر لویں کہ ساڈا نہ ہی نہ آئیے، وہ بھی نہ لے کے کہہ دے انہوں کھڑا کر دیو. بہرحال تو اس وقت ہوا کیا کہ اس وقت جناب علی علیہ السلام نے
جب یہ اس نے صدا دی یہ شعر پڑھتا تھا، اور عرب کا رواج ہے کہ یہ لوگ شعر و شاعری میں کلام کیا کرتے تھے، اور یہ شعر پڑھتا تھا، اس کا شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ جہاں پہ یہ کہہ رہا تھا وَلَقَدْ بِحُجَّتِ مِن نَدَائِ بِجَمْعَاكُمْ هَلْ مِن مُبَارِزَةٍ، اور لوگوں کو کیا کر رہا تھا، پکار پکار کے میں ہر من مبارز کی صدائیں دیتے دیتے تھک گیا ہوں، جہاں دلیروں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے میں وہاں بھی ڈٹا رہتا ہوں، میں پہلے روز ہی سے ہی مشکلات کی طرف تیزی سے جانے والا رہا ہوں، سخاوت اور شجاعت کسی بھی جوان مرد کے لیے بہترین خصلتیں ہیں، یہ عمر بن عبدود کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ یہ کہہ رہا تھا بار بار، اور پھر اس نے نبی مکرم کی شان میں گستاخی بھی کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ سمن بکمن امی فہم لا یرجعون، چپ۔ صرف ایک ہستی ایسی تھی جو کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ، میں پہلی مرتبہ بٹھایا، دوسری مرتبہ بٹھایا، تیسری مرتبہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ براز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے، آج کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو پھر جا کے میرے مولا علی علیہ السلام نے، کیونکہ اس نے ایسا کیا تھا، یہ خندق کو کراس کر کے آگے آ گیا تھا، اور اس کی دلیری دیکھیں کہ اپنا لشکر چھوڑ کے خندق کو کراس کر کے آگے آ گیا ہے، اور آ کے مجمع میں مسلمانوں کے یہ پکار کے شعر پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا، مرشد کا ایک بار بھی نہ برداشت ہوا، مارا گیا۔ مارے جانے کے بعد حضرت عمر کہنے لگے کہ علی آپ نے اس کی زرہ کیوں نہیں اتاری، آپ نے اس کے کپڑے کیوں نہیں اتارے، حالانکہ وہ بہت مہنگے کپڑے اور بہت مہنگی زرہ پہنتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہم ہاشمی کسی کی عزت نہیں اتارتے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا مسئلہ توحید و رسالت ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی عزت اتاریں، لیکن مسلمان کبھی بھی کسی کی عزت کو اچھالنے میں ذرہ بھی دیر نہیں کرتا۔ کربلا میں آپ نے دیکھا مولا حسین نے کس طرح نیچے اپنے کپڑوں کے اوپر پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ مقتل کی روایتوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال میرے مرشد علی نے فرمایا میں علی فرزند ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور میں کسی کو میدان سے بھاگنے نہیں دیتا، میں کسی کو میدان سے بھاگنے نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ کچھ یوں تھا کہ حضرت علی نے جب ایک وار کیا اور اس کا سر قلم کر دیا، بلکہ سر کو چیر دیا، جی راویوں نے لکھا ہے کہ اس کو چیر دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کیا، تو وہاں پر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی خندق کی آج ایک ضربت ثقلین کی عبادات سے افضل ہے۔ بلکہ یہاں پر تو بخاری میں اور اس کی شرح میں ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے کہ ازل سے ابد تک، یعنی کہ جب سے دنیا بنی اور جب تک رہے گی، جتنے بھی لوگ عبادات کریں گے، جتنے بھی لوگوں نے عبادات کی، ان تمام سے افضل علی کی ایک دن کی ضربت ہے۔ باقی کسی اور چیز کا مقابلہ ہی نہیں علی کا ہو سکتا، صرف ایک ضربت کا ہی کافی ہے پوری دنیا، بلکہ اس میں انبیاء بھی آتے ہیں، اصحاب، اولیاء، تمام لوگوں کی عبادت ایک طرف اور علی کی خندق کی عبادت ایک طرف۔ اچھا جی، اب یہ دیکھ کر حسان بن ثابت بولے یا رسول اللہ، آج عمر بن عبدود کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر علی کے ہاتھوں اور علی کی شجاعت دیکھ کر میرا شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے۔ تو وہاں پر حسان بن ثابت نے کیا پڑھا؟ عمر بن عبدود یثرب کے جنوب میں غیر متوقع غارت کا متلاشی بن کر آیا، تو نے ہماری تلواروں کو مشہور پایا اور تو نے ہمارے گھوڑوں کو بھی تکسیر سے مبرہ پایا، تو نے بدر کی صبح اس گروہ کو بھی دیکھا تھا جنہوں نے تجھے اچھی طرح سے ضرب ماری تھی۔ اے عمرو، اب ہمارے ساتھ ٹکرانے کے بعد تو مر چکا ہے، اب تجھے کسی جنگ کے لیے اور کسی مشکل کے لیے دور کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا، اب تو کسی کے بلانے پہ نہیں آئے گا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ تو مر گیا ہے، تو اور کسی نے بلانے پہ بھی جنگ جی نہیں آئے گا۔ یہ دیکھ کر عمرو کے خاندان بنی عامر کے ایک شاعر نے حسان کے اشعار کا یوں جواب دیا، یہ سن کر وہ بھی بولے آگوں جو اس لشکر میں
उमरू के खानदान का बंदा था, उसने कहा बैतुल्लाह की कसम, सुनिएगा। उसने बड़ी मजे की बात आगे इन्हीं शेरों का जवाब दिया कि जब हसन बिन साबित ने अपनी तारीफ की तो उसने क्या कहा, आगे से सुनिएगा। समझदार बड़े सन लोग, आजकल का मुसलमान ऐसा नहीं है। अच्छा, बैतुल्लाह की कसम, तुमने झूठ कहा है, तुमने हमें कत्ल नहीं किया। तुम अंसार अपने ऊपर फख्र ना करो, तुम अपने ऊपर फख्र ना करो, बल्कि हाशमियों की तलवार पर फख्र करो। जंग में अली के हाथ में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तलवार थी, उससे तुमने मकसद हासिल किया है, लिहाजा तुम फख्र ना करो। ताड़ी कोई करतूत नहीं है, जो किया वो अली ने किया, वो हाशमियों ने किया, फख्र करना है तो उनके ऊपर करो। अच्छा, उमर बिन अब्दूद और उसके बेटे को तुमने थोड़ी ही मारा है, तुमने थोड़ी कत्ल किया है, ये काम तो दिलेर शेर बहादुर अली मुर्तजा का है। अली फख्र शना में लासानी है, तुम ज्यादा दावे ना करो, झूठे कहलाओगे। बदर में तुम मुकाबले पे आए थे, लेकिन कुरैश के शियूख ने तुमसे तो लड़ना ही पसंद नहीं किया था। तुम जब मुकाबले में आए थे, कुरैश ने तुमसे लड़ना पसंद नहीं किया, और जब नबी के चचा और अली मैदान में आए तो कुरैश ने फिर कहा, हाँ अब हमारे मध्य मुकाबला आए हैं, हम लड़ेंगे, चाहे मरे या जिए, लेकिन अब हमारी इज्जत का मामला नहीं है। और तुम लोगों के से तो हमारे कुरैश वाले लड़ना भी गवारा नहीं करते थे, किस बात का फख्र करते हो। अच्छा जी, इसके बाद फिर जब हमजा, अबैदा और अली हिंदी तलवारें लेकर हरकत में आए तो हमारे शियूख ने फिर कहा कि हाँ अब हमारा मुकाबला, अब खानदानी लोग आए हैं। और अली ने बनी हाशिम का सा चक्कर लगाया था और सरकशी और तकब्बर करने वालों को इसने मौत के घाट उतार दिया था। तुम दोनों दूसरों की वजह से हम पर फख्र करते हो और दूसरों की बात पे फख्र करते हो। जब उमर बिन अब्दूद 3 मरतबा पुकार के कह रहा था तुम में से तो कोई उठा नहीं, अब तुम शेर पढ़ के हमें फख्र करके बता रहे हो। हमें भी पता है कि उमर बिन अब्दूद को किसने मारा है। आगे उसकी बहन ने जब देखा और उसने देखा कि अली ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि खुदा की कसम, बैतुल्लाह की कसम, आज मुझे अपने भाई के मरने का दुख नहीं है, क्योंकि वो मरा उसके हाथों है जो हैदर कर्रार है, जो गैर फर्रार है, जो नबी मुकर्रम के खानदान से है, बनो हाशिम से है, और जो लोगों को खाना खिलाने वाले मशहूर है, सरदार है। अगर मेरा भाई किसी और के हाथों मरता तो मैं उसके ऊपर गिरिया करती, उसका सोग मनाती, लेकिन अब मुझे फख्र है कि मेरा भाई किसी ऐरे गहरे के हाथों नहीं मरा। अच्छा, बहरहाल जी, ये एक चीज आपके सामने रखी। दूसरी चीज मैं आपके सामने ये रखूं कि अगर अली के अलावा उमर का कातिल कोई और होता तो मैं पूरी जिंदगी उस पर गिरिया करती, लेकिन इसका कातिल वो है जिस पर कोई ऐब नहीं लगाया जा सकता, और उसका वालिद सरदार शहर कहलाता था। अब जनाबे वाला वो भी जानते थे अली कौन है। मसला ये है कि मैंने तो सिर्फ ये बात बयान करनी थी कि अली के फजाइल जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, उनमें आप किसी भी जगह पे जाके देखें, अली जैसा आपको कोई नजर नहीं आएगा। ये साहबा की रेट लगाने वाले कोई एक ऐसी दलील दे कि जिसमें नबी मुकर्रम या अल्लाह ने कहा हो कि साहबा की अतात करनी है या दीन इनसे लेना है। यार किया क्या है इन्होंने? खून देना हो इस्लाम को तो अली की आल औलाद और अली, अगर जान देनी हो इस्लाम को तो अली और अली की आल औलाद, अगर इस्लाम को माल चाहिए तो नबी का घराना, अली को जान चाहिए तो नबी का घराना। अब मैं आपको ये बताऊं कि दीन के ऊपर जो एहसानात, सीधी सी बात है जी, किसी ने कुछ नहीं किया, ड्रामा करते हैं फलाना गनी और फलाने ने ये किया, फलाने ने घर का सारा माल लाके दे दिया। वो तुम्हारे घरों में माल कहां पे था? और खाना पीना तो जनाब खदीजा तो कुबरा के घर से होता था। तुम्हारा कारोबार तो था कोई नहीं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के काफिले तो तुम लूटा करते थे, और माल कहां से तुमने नबी पाक को दे दिया जी? हमारी जुबान खुलेगी तो हम आपको बताएं कि हम आपको घर तक छोड़ के आएंगे। इस्लाम अगर आज प्रमाण चढ़ा है तो सीधी सी बात है जी, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है। जनाब खदीजतुल कुबरा का माल है और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शफकत और अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद की कुर्बानी है, उसके अलावा दूसरी बात है ही कोई नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि 2 मरतबा जब से जिब्राइल
کو اللہ نے پیدا کیا، 2 مرتبہ اس نے آسمانوں پہ صدا کی ہے۔ ایک 19 رمضان کو آسمانوں پہ جب صدا کی، مولا علیہ السلام کو ضربت لگتی ہے، تو جب اس نے آسمان پہ جا کر یہ ندا دی کہ ہدایت کے ستون گر گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے، ایک مرتبہ یہ، اور دوسری مرتبہ جب 61 ہجری 10 محرم کو حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ 2 باپ بیٹوں کی صدا جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے۔ اور اس پہ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ شروع یہاں سے اب کربل کی بات ہے، حیدر کے ضرب لگ گئی دن سیاہ رات ہے، وقت عصر شبیر نے کی نماز جو ادا، کوفے میں اس نماز کی پہلی رکعت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، ولایت علی کے اوپر جو قربانیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت نے دی ہیں نا جی، اسلام کی خاطر جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، سب جھوٹ ہے۔ آج تک جناب سمیہ کا میں نے ذکر کسی ملوانے کی زبان سے نہیں سنا۔ پہلا قتل ہوتا ہے ان کا جی، حضرت عمار یاسر کی والدہ محترمہ کا اور آپ کے والد یاسر کا، کبھی کوئی ملوانا اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ او بھائی فلانا فلانا، او کیا کیا کسی نے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنی طرف سے جو مرضی کہتے رہو، ہم نے تمہیں یہ بتانا ہے کہ تمہارے بڑے، تمہارے پیر، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا مقابلہ کر سکیں یا کسی نمبرنگ میں آ سکیں، کیونکہ نور علی نور کا نمبر نہیں ہوتا، نور علی نور نور ہی ہوتا ہے۔ سمندر سے پانی لے لیں تو وہ پانی دوبارہ سمندر میں سمندر ہی ہو جاتا ہے، نور علی نور ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہم جن کو نور علی نور مانتے ہیں، جن کو ہدایت کا سب چشمہ مانتے ہیں، ہدایت تو ان سے لیں گے نا۔ تو پوچھنا تو ان سے چاہیے تھا نا کہ جب حکیموں نے کہا کہ سر میں زخم ہے اور تلوار زہر آلود ہے، اور زہر کس نے منگوایا؟ امیر شام نے منگوا کے کس کو دیا؟ قطامہ کو۔ قطامہ نے کس کو پھنسایا؟ عبد الرحمن ابن ملجم کو۔ کتنے لوگ اس میں شامل ہیں جی، کتنے لوگوں کی کڑیاں۔ اہل سنت نے دیکھیں اس میں ایک لسٹ بنا کے انہوں نے ان لوگوں کا نام لکھا، ابن اسیر نے جن سب کو شادی کرا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیں، اچھا انہوں نے پہلا نام کس کا دیا ہوا ہے؟ اہل سنت کی میں معتبر کتب سے آپ کو ایک پڑھ کے ڈیٹیل ہے تھوڑی سی۔ معاویہ بن سفیان، قطامہ، اور اس کے بعد ہے دردان بن مجالد اور عمر بن عاص، اشس بن قیس کندی، پہلے خلیفہ کا بہنوئی، اور اسی کا بیٹا محمد بن اشس بن قیس کندی کربلا میں مولا حسین کی داڑھی کو پکڑ کے تماچے مارا تھا۔ اب رشتہ داریوں کی بات کرو گے نا تو آپ کے رشتہ داروں نے جو کیا نا آپ کے بزرگوں کے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد جناب والا اشس بن قیس کندی ہے، اور اس کے بعد شبیب بن بحیرہ ہے، اور عبد الرحمن بن جو ملجم ہے نا، یہ تو اینڈ پہ وہ ہے جو ہتھیار کے طور پہ یوز ہوا ہے۔ پیسہ خرچ کس نے کیا؟ کیا خالد بن ولید کا اہل سنت کی معتبر کتب نے لکھا ہے کہ اس نے خلفاء اول دوم سوم سے کئی مرتبہ اجازت مانگی کہ میں علی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خالد بن ولید کون ہے؟ مسلمانوں کا ہیرو ہے، اہل سنت کی کتابوں میں جی۔ حکیموں نے کہا تھا نا کہ زہر آلود کر کے تلوار مولا کے سر میں لگی ہے اور ان کو دودھ پلایا جائے، تو جب یہ خبر کوفہ میں پہنچی تو کتنے بچے یتیم بچے، اسیر بچے دودھوں کے پیالے لے کر، پیالوں میں دودھ ڈال کر دروازے پر آ گئے۔ اور مجھے بڑا اس میں بڑا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب چوکھڑ کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے یتیموں کے بابا، اے غریبوں کے، اے مسکینوں کے وارث، اے جن کا کوئی نہیں ان کے سب کچھ، کہاں علی بابا؟ علی کہاں ہے آپ؟ بابا کہاں؟ جب وہ لوگ بابا کہتے ہوں گے تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ کیسے لوگ تھے کہ جن کو علی نے کہا تھا کہ کبھی تمہیں کوئی یتیم کہے تو اسے یہ نہ کہنا کہ میں یتیم ہوں، بلکہ کہنا کہ میرا باپ علی ہے، میرا باپ علی ہے۔ تو وہ بچے جب یہ کہہ کر پکارتے ہوں گے کہ بابا کہاں ہے آپ، مسلمانوں نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ مسلمانوں نے سب سے زیادہ ظلم و ستم نبی کی آل پہ کیے، سب سے زیادہ ظلم۔ وہاں پر غدیر کے میدان میں جو ہی ہاتھ بلند ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا، لوگوں کی تلواریں، لوگوں کے خنجر گھروں میں تیز ہونا شروع ہو گئے۔ انہی صحابیوں کے جناب باہر کسی کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا جو آل محمد کا قاتل یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، اور مسلمان پکا ٹھٹھا مسلمان ہے جی، ہاں جی۔
صوم و صلات کا پابند مسلمان ہے. ہم کھولنے پہ آئے تو یقین مانے کہ بس کیا کہیں آپ کو، دن کچھ اس طرح کے ہیں. وہ چراغ بجھ گیا جس کی روشنی سے 18,000 عالمین روشن تھے. مولا ہمیں اور آپ کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزاداری اور محبت عطا فرمائے. مولا غازی آپ کو عزت دے. اللہ آپ کا حامی و ناصر و یاری.